الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام کا نظرانہ انشاءاللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد احباب ذوالفقار اور سامعین محتشم، ہمارے آج کے جمعہ مبارک خطبے کا جو موضوع ہے کشف فاؤنڈیشن اور عائشہ فاؤنڈیشن سے قرض لینا
جو اس وقت ہمارے زمانے میں ہمارے علاقے میں مراد یہ فیصلہ آباد ہے، جس جہت سے وہ دیتے ہیں اس جہت سے قرض دینا اور لینا حرام ہے اور خالص سود ہے۔ اس کی مذمت پر آج احادیث مبارکہ کی روشنی میں قسط نمبر 2 اور یہ سلسلہ میں آخری قسط ہے۔ یہ بات تو آپ کو پہلی قسط کے اندر ہم نے عرض کی تھی کہ کشف فاؤنڈیشن اور عائشہ فاؤنڈیشن ان کے قرض دینے کا جو طریقہ ہے، جو ہم تک آپ کے محلے سے معلومات پہنچی ہیں اور آپ کے محلے سے ہی ہمیں یہ ذہن دیا گیا کہ اکثر مسلمان اس کبیرہ ترین گناہ کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، لہذا اگر آپ اس پہ کچھ کلام کریں حدیث کی روشنی میں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت عطا فرما دے۔ جو اس بھائی نے ہمیں معلومات فراہم کی، یہ گھر والوں سے ملتے ہیں، کسی بھی طرح ان کو ذہن دے کے قرض لینے پر وعدہ کرتے ہیں، پھر صورتحال یہ ہوتی ہے اگر دیا ہے 20,000 تو واپس لیتے ہیں 25,000، اگر دیا ہے 10,000 تو کچھ مہلت اور مدت کے ساتھ جب واپس لیتے ہیں تو 10 کا 10 نہیں لیتے بلکہ کچھ نہ کچھ زائد پیسے واپس لیتے ہیں، 12 لے لیں، 14 لے لیں، 15 لے لیں، جو بھی ان کا ایک شیڈول ہے اور طریقہ کار ہے۔ بات تو صرف اتنی ہے کہ جتنا قرض کسی نے دیا ہے اگر تو وہ اتنا ہی واپس دیتا ہے پھر تو شرعاً یہ ثواب ہے، اچھا کام ہے، بلکہ سیاستہ میں اس پر ایک بڑی فضیلت حدیث مبارکہ ہے کہ کسی مسلمان کو قرض حسنہ دینا، اور اگر وہ تنگ ہو جب واپسی کی تاریخ آ جائے تو خوش دلی سے اس کو کہنا یار کچھ نہیں ہوتا، جب تجھے آسانی ہو مجھے واپس کر دینا۔ شرط یہی ہے جتنے دیے ہیں اتنے ہی واپس لے۔ تو سرکار علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا اے میرے غلاموں، تم سے پہلے قوموں میں امتوں میں ایک شخص تھا جو بڑا امیر ترین شخص تھا، لوگ اس سے قرض لینے آیا کرتے تھے، اس کا جو سیکرٹری تھا جو پورا ریکارڈ رکھتا تھا اس نے اس کو کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی بندہ ایسا آ جائے جس کی قرض واپس کرنے کی مدت ہو اور وہ آ کے کہے یار میں کسی وجہ سے مجبور ہوں، میں کسی وجہ سے میں اس تاریخ پہ واپس نہیں کر سکتا، سرکار نے فرمایا تو اس نے اپنے نوکروں کو کہا ہوا تھا کہ یار میری طرف سے نا تمہیں یہ حکم ہے کہ اس کو ڈھیل دے دے، خوش دلی سے کہہ دینا یار تجھے جب آسانی ہو ہمارے پیسے واپس کر دینا۔ جتنے دیتا تھا اتنے ہی لیتا تھا، مثلا 5,000 دیا 5,000 درہم تو 5,000 درہم ہی واپس لیتا تھا، 10,000 دینار دیے تو واپس بھی 10,000 ہی دینار لیتا تھا۔ اور ساتھ ساتھ جو سہولت مسلمانوں کو اس نے دے رکھی تھی اس زمانے کے توحید پرستوں کو، وہ یہ تھی کہ یار اگر موقع پہ نہ ہوں تو میری طرف سے تمہیں آسانی ہے، ڈھیل ہے، جب چاہو واپس کر دیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس کی زندگی میں یہ کام ہوتا ہے، آخر کار وہ مر گیا،
قبر میں فرشتے آ جاتے ہیں، اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا اس کے پاس ایک نیکی ایسی ہے جسے ہم نے شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمایا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت تو بہانی تلاش کرتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا صحابہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ یہ میرا بندہ ہو کے، یہ میرا بندہ ہو کے میرے بندوں پہ رحم و کرم کا معاملہ فرمایا کرتا تھا، جس کے پاس قرض مدت پہ واپسی کی صورت نہ بنتی، حالت نہ بنتی، اس کو ڈھیل دیتا تھا اور بڑی خوشی سے۔ تو میں تو سارے بندوں کا رب ہوں، مجھے زیادہ لائق ہے کہ میں اپنے بندوں کو بخشش فرماؤں۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے اس کو صرف اس کی اسی ایک نیکی کی وجہ سے کہ وہ قرض جس کو دیتا تھا اس کو آسانی کے ساتھ، یار اب نہیں ہوتے کوئی مسئلہ نہیں، بات کر دیتا، اسی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اس بندے کو جنت عطا فرما دی۔ یہ سیاستہ میں حدیث مبارکہ ہے۔ اب غور کرو کہاں یہ نظام اور کہاں آج کشف اور عائشہ فاؤنڈیشن کا جو نظام ہے سودی، جس کے دینے والے پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، جو ان سے لیتا ہے عام حالات میں اس پہ بھی اللہ کی، جو یہ ساری تحریر لکھتا ہے، لکھواتا ہے، ریکارڈ اپنے پاس جمع رکھتا ہے، ان سب پر اللہ کی لعنت برابر برستی ہے۔ کہاں وہ بخشش کا پیمانہ؟ لیکن وہ تو ہے قرض حسنہ والوں کے لیے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ اگر وہ مقررہ میعاد پر نہیں دے سکتا اس کو خوش دلی سے مزید مہلت دی جائے، مزید کیا دے دی جائے۔ اور ہماری شریعت نے تو اس کو یوں تعبیر کیا، ایک شخص نے ایک بندے سے 50,000 روپے لینے ہیں، فرض کرتے ہیں مائی کی 10 تاریخ، جب مائی کی 10 تاریخ آتی ہے وہ کہنے لگا یار میرے حالات نہیں، میرے، اس نے کہا یار اب کچھ نہیں ہوتا، اگلے مہینے کی 10 کو دے دیں۔ اب 30 دن ہوں اور ہر روز کا 50,000 ہو تو کتنے لاکھ بنے؟ 15 لاکھ کے آس۔ اس نے صرف مہلت دی ہے۔ میں ایک حدیث مہلت دینے کی فضیلت پیش کر رہا ہوں۔ کون سی قرض کی بات ہے؟ قرض حسنہ، جتنے لیے ہیں اتنے ہی لے۔ اس کو ایک مہینے کی مہلت میں 15 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اللہ اجر و ثواب عطا فرما دے۔ گویا آپ نے جتنے پیسے اس سے لینے ہوں، جس کو مہلت دی، اتنے پیسے روزانہ صدقہ کرنے کا اللہ آپ کے نام اعمال میں اجر و ثواب لے کر دیتا ہے۔ اصول ہماری شریعت نے یہ دیا ہے، اگر کوئی کسی کو اللہ کی رضا کی خاطر مہلت دے، اللہ کی رضا کی خاطر، دیکھو کتنا پیارا نظام۔ اور قرآن میں تو اس کو یوں تعبیر کیا مہلت دینے کے بعد کہ اگر تو اس کو معاف ہی کر دے تو کیا ہی بات ہے، اگر تو اس کو معاف کر دے جس کے حالات نہیں ہیں تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے۔ خیر، جو دے کچھ پیسے اور قرض کی صورت میں لے کچھ زیادہ، اسلام میں یہ حرام قطعی ہے، یہ سود ہے۔ جو اس کو حلال کہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ 10,000 دیے اور واپسی 12,000 لینے قسطوں کی صورت میں، تو کہے جی نہیں یہ بس ایسے ہی خام خواہ باتیں ہیں، یہ حلال ہے، تو جس نے اتنی بات کی وہ دائرہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ سود حرام قطعی ہے، اللہ پاک نے قرآن میں اس کو حرام کرا دیا ہے۔ تو جو اللہ کے حرام کردہ ایک فعل، ایک کام کو، ایک چیز کو اپنی طرف سے کہ نہیں جی میں اس کو حرام نہیں مانتا بلکہ یہ حلال ہے، تو وہ مسلمان رہتا نہیں۔
بہت سارے تو ایسے بھی ہوتے ہوں گے بیچارے بھولے بھالے جو کہتے ہوں گے یار یہ حلال ہی ہے، اور اسلام یہ نہیں دیکھے گا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا یا جہاں تک ہماری آواز آئے گی، اس کو کیا پتا تھا کہ یہ سود ہے؟ اسلام یہ لا علمی کا عذر نہیں دیکھتا۔ اس بندے کا جو دارالسلام میں رہتا، ایک ہے دارالحرب، ایک ہے دارالاسلام۔ ہم دارالاسلام میں رہتے ہیں، ہمارا وطن عزیز ملک پاکستان یہ دارالاسلام ہے، یہ دارالحرب میں تو لا علمی عذر ہے۔ مثلا بلکہ یہ حلال ہے تو وہ مسلمان رہتا نہیں۔ بہت سارے تو ایسے بھی ہوتے ہوں گے بیچارے بھولے بھالے جو کہتے ہوں گے یار یہ حلال ہی ہے، اور اسلام یہ نہیں دیکھے گا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا یا جہاں تک ہماری آواز آئے گی، اس کو کیا پتا تھا کہ یہ سود ہے؟ اسلام یہ لا علمی کا عذر نہیں دیکھتا۔ اس بندے کا جو دارالسلام میں رہتا، ایک ہے دارالحرب، ایک ہے دارالاسلام۔ ہم دارالاسلام میں رہتے ہیں، ہمارا وطن عزیز ملک پاکستان یہ دارالاسلام ہے، یہ دارالحرب میں تو لا علمی عذر ہے۔ مثلا ایک بندہ دارالحرب میں رہتا ہے، مسلمان ہے، اس کو 5 سال تک پتہ نہ چلا کہ مسلمان پہ زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے، مسلمان پہ زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے۔ اب 6 سال پتہ چلا، تو یہ جو دارالحرب میں رہتا ہے نا، اس کو یہی کہیں گے کہ تیرے پر زکوٰۃ اسی سال سے شروع ہے، کیونکہ جو دارالحرب میں رہے اسلام کا نالج نہ ہونا، اسلام اس کو مان لیتا ہے کہ یار وہاں تو اس تک پہنچانے والے ہی نہیں ہے، وہاں تو اس تک کہ ملک جو کافروں کا ہے، ملک جو کافروں کا ہے۔ اور اگر یہی صورت دارالاسلام میں ہو، مثلا پاکستان میں ہو، سعودی عرب میں ہو، قطر میں ہو، دبئی میں ہو، جو مسلمانوں کے ممالک ہیں، یہ دارالاسلام ہے۔ اب پاکستان کا ایک بندہ جس کو 5 سال علم نہیں تھا کہ زکوٰۃ کیا ہے، اب اس کو علم ہوا تو اس کو حکم دیں گے کہ پچھلے 5 سالوں کی بھی زکوٰۃ ادا کر، کیونکہ دارالاسلام میں لا علمی، شریعت کا نالج نہ ہونا، شریعت کے مسائل کا پتہ نہ ہونا، اللہ کے ہاں یہ عذر نہیں۔ کیوں نہیں سیکھا؟ جب علماء موجود ہیں جائے سیکھیں۔ دارالحرب میں تو مسائل ہوتے ہیں، اس لیے وہاں رخصت ہے، لا علمی کو عذر مانا گیا، لیکن ہمارے ملک میں اس لا علمی کو عذر مانا نہیں۔ کتنے بولے والے ایسے ہوں گے جو کشف فاؤنڈیشن سے قرض لیتے ہوئے کہتے ہوں گے یہ حلال ہے ہمارے لیے، کیونکہ حالات ہی ایسے ہوں گے، تو ہے خالص سود، ہے خالص سود۔ تو جو سود کو حلال کہے آپ کے نزدیک وہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ ہم کو یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ نذیر کافر ہو گیا، ہم تو اسلام کا مسئلہ ہے۔ جو اللہ کے حرام کو، جس کو حرام بھی قرآن میں کہا، حلال کہے اور دارالاسلام کا فرد ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے۔ غور کرو کتنی بڑی بدبختی ہے، بدقسمتی ہے، ہم اسلامی ملک میں رہتے ہوئے اتنا علم نہیں حاصل کر سکے کہ یار حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نجس کیا ہے، طیب و طاہر کیا ہے، ہمیں اتنی تمیز ہی نہیں، باوجود اس کے کہ ہم کیا الحمدللہ مسلمان ہیں۔ اور اگر کوئی، میں اپنے مسلک والوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے خوش طبعی کا ہمارا اکثر یہ سسٹم چلتا رہتا ہے، عادت ہے ہماری۔ اگر کوئی ہم سے پوچھ لے مسئلہ کے اہل سنت سے
تم کیسے مسلمان ہو؟ تو ہم نے تو گویا اکثریت کی عادت ہے، انہوں نے تو جنت کو گویا ٹھیکے میں لے رکھا ہے، کہتے ہیں ہمارے بغیر تو کوئی جا نہیں سکتا، سب سے بڑے عاشق ہم ہیں، سب سے بڑے شریعت دان ہم ہیں، بھلے جو نماز ایک ہی نہیں پڑھی، یہ سب سے بڑے عاشق کی علامت۔ رونے کا مقام ہے بھائیو، رونے کا۔ دیکھو اس کائنات میں کچھ کام نہیں آئے گا آپ کے، نہ میرے۔ اگر کسی چیز میں کام آنا ہے تو وہ مصطفیٰ کریم کی شریعت ہے۔ آج چشم پوشیاں کرتے رہے، کوئی نہیں اپنے خیر، کل کو نہیں پوچھا جائے گا جو ادھر بیٹھ کے تبلیغ کرتا ہے اس سے۔ سرکار کی حدیث مبارکہ نہیں ہے، مفہوم ہے، جس عالم کے سامنے خلاف شرع کام ہو اور وہ اس لیے نہ بولے کہ کہیں چودھری ناراض نہ ہو جائے، کہیں محلے والے ناراض نہ ہو جائے، کہیں فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض۔ ایک جگہ میں نے نماز پڑھی عشاء کی، مسجد بھی علاقہ بھی نامینیٹ نہیں کروں گا، تو امام صاحب نے جس جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی شریعت کی روشنی میں، دو طرح کی خرابیاں آ رہی تھیں۔ نماز کے بعد میں نے اس سے سلام لیا، اس کو اپیل کی کہ حضور یہاں نماز نہ پڑھائے آپ۔ کہنے لگے جی میں تو نائب ہوں، اصل امام چھٹی پہ ہے۔ تو میں نے کہا ان کو پیغام دے دینا۔ انہوں نے کہا جی پہلے بھی ایک دوست آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا، تو امام صاحب کا جواب سننا۔ امام صاحب نے کہا تھا یار اگر میں یہ مسئلہ بیان کروں تو محلے والے ناراض ہو جائیں، اور تم جا کے ریڑھی لگا لو، مزدوری کرو، حرام کر کے تو نہ کھاؤ نا۔ اور یہ بھی کوئی انسانیت ہے؟ یہ رات عشاء کی نماز کی بات ہے، آپ کے فیصلہ آباد کے علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ میں یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں تو محلے والے ناراض ہوتے ہیں، جب ناراض ہوتے ہیں تو مجھے مسجد سے کچھ نہیں ہوتا، بولے امام کی عزت اتنی ہوتی ہے، بس ٹھیک، جب دل چاہے اس کو نکال دو، وہ کون سا بھی آپ کا کچھ لگتا ہے، جب دل چاہے اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان میں نہیں ہوتا ہی، بولو تو صحیح۔ اب وہ ڈر کے مارے ان کی لا علمی کی وجہ سے جو آئمہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں لوگ، اب آئمہ نے بھی ایک اور طریقہ اختیار کر لیا، اور ٹھیک ہے جو جاہلوں کو مسئلہ ہی نہ بتاؤ، ورنہ یہ ہمارے خلاف ہوتے ہیں، خام کام کر رہے ہیں، میری چھٹی ہو جائے گی۔ تو یہ ظلم جو اس نے کیا سو کیا، لیکن اس کا سبب طور بنے محلے والے جن سے وہ ڈرتا ہے۔ حالانکہ ایسا بندہ امامت کے قابل نہیں ہے جو لوگوں سے ڈرتا پھر۔ امام تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں صرف اللہ جل شانہ کا خوف۔ جب ایسا امام کہیں مل جائے تو پھر ارد گرد سے اسلام کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، ورنہ تو پھر وہی بات ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور مرنے دے جو ناراض ہوتا ہے اس کو ہونے دے، تجھے روزی محلے والوں نے نہیں دینی، اللہ جل شانہ ہر ایک جاندار کو رزق پہنچانے والا ہے، اور تو مصطفیٰ کریم کا غلام ہے جو کافروں کو روزی دے رہا ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو بھوکا مارے گا کبھی بھی۔ ہماری حالت کہاں تک پہنچ گئی ہے، یہ بات لے آنے کا مقصد کیا ہے؟ حلال و حرام کا ہمیں پتہ نہیں، امام کے حقوق کا ہمیں پتہ نہیں، اسلامی حقوق کا ہمیں پتہ نہیں، اور اعمال کی دنیا میں بالکل صفر پوائنٹ میں ہم چلے گئے۔ لیکن جب کوئی پوچھے گا تو ہم سے بڑا عاشق رسول کائنات میں اور کوئی مل سکتا؟ کتنی بددیانتی ہے، کتنی لا علمی پر زور ہے۔ ایک بندے کے اندر ایک چیز نہیں، پھر کہتے ہیں میرے جیسا اس چیز کے معاملے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ لا علمی کی حد ہے کہ نہیں؟ اب یہ لا علمی کی بنا پہ کہہ دیتے ہیں کوئی نہیں، یہ قرض ہی ہے نا، حلال ہے۔ اب جس نے حلال کہا وہ بیچارہ اپنے ایمان سے ہی، خدا کا خوف کرو، علم سیکھو،
اولاد کو دین سکھاؤ. مالک جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. ہمارے یہاں لوگوں کا ذہن پتہ کیا ہے؟ اکثریت کا. ہم جو بچے کو 8 سال کا کورس کروائیں بعد میں تو حکومت چپڑاسی کی نوکری بھی نہیں دیتی. یہ ہے معیار. دین پڑھنے کا معیار یہ رہ گیا. اگر وہ چپڑاسی کی نوکری دینا شروع کر دے تو یہ اپنے بچوں کو عالم بنانا شروع کر دیں گے. مطلب تو کیا نکلا؟ کیا عالم دین علم شریعت حلال اور حرام کو اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے پیسے کمائیں گے؟ اگر تو یہ بات ہے تو پھر سیرہ کی حدیث ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا جو اسلامی تعلیمات شریعت کے علم حلال و حرام کا علم اس لیے سیکھتا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں دنیا اکٹھی کروں گا, دنیا کی خاطر. فرمایا ایسے شخص کو تو میرے رب جنت کی خوشبو بھی نہیں پانے دے گا. اور ایسے لوگ مثل عنقاء ہیں. نہ ہونے کے مترادف ایسے لوگ آج کل ان کا وجود ہے. باقی اکثریت کی نگاہیں کہاں لگی ہوئی ہیں؟ ٹھیک ہے, حفظ کر لیا ہے, قرآن پڑھنا آتا ہے, نماز پڑھا لے گا, داڑھی پوری ہے, سر پہ امام ہے, وہ ہمارا مفتی اعظم مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل ہوتا ہے. کیا صرف اسلام سے دوری, شریعت سے دوری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری. میرے بھائی ان دوریوں نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. اب تو یہی اسلام سے اسلامی تعلیمات سے دوری کی بنا پر لوگوں کو اتنا ہی پتہ نہیں چلتا یہ جو ہم جملہ بول رہے ہیں کہیں یہ کلمہ کفر تو نہیں. میں تو غلط نہیں کہہ رہا. اس کی مین وجہ والدین کا اپنی اولاد کی اسلامی تربیت نہ کرنا, یہ مین وجہ ہے. ہمیں تو ایک ہی دھن چڑھا ہوا ہے, اس کو وکیل بنانا ہے, ڈاکٹر بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے. کب اسلام نے روکا؟ مشورہ ہے آپ سے, کبھی اسلام نے روکا اپنے بچے کو ڈاکٹر نہ بناؤ؟ اسلام نے کبھی روکا ہے بچے کو انجینئر نہ بناؤ؟ اسلام تو کہتا ہے بس حلال و حرام کی تمیز رکھ جو مرضی کا. اسلام تعلیم سے نہیں روکتا. اسلام تو تعلیم کے سیکھنے سکھانے پر زور دیتا ہے, لیکن دیتا کس حیثیت سے ہے کہ کم از کم اسلام کے حلال اور حرام کی تمیز ہو. حلال اور حرام کی تمیز ہو. ایسی تعلیم کو اسلام نہیں مانتا جس تعلیم میں نوجوان بچیوں کو ناچنا سکھایا جاتا ہو. ایسی تعلیم پہ اسلام کی کروڑوں لانتے. جس تعلیم کے نصاب میں, جس ڈگری کے نصاب میں اس کے حصول کے لیے آپ کو پہلے گانا, ڈانس کرنا, ناچنا, یہ پہلے پریکٹیکل کر کے دکھانا, اس کے باقاعدہ جا کے امتحان دینا, سیکھنا سکھانا, اسلام ایسی ڈگریوں کو مانتا نہیں. ایسی تعلیم جو اسلامی قانون کے خلاف ہے اسلام اس کو کبھی مانتا نہ. اس تعلیم کے پڑھنے کی اجازت ہے اور نہ ہی اسلامی سلطنت کا پیسہ ایسی گندی یہود و نصارہ کی تعلیم پہ لگانے کی اجازت ہے. یہ ان کے باپ کا مال نہیں ہے جو اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں کی تعلیمات پہ خرچ کیا جا رہا ہے. بتائیے ناچنے کی تعلیم دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ دیتے ہیں. کچھ ہی بولو. دیتے ہیں. گانے باجے کے لیے باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ دیتے ہیں. یہ اسلامی تعلیمات ہے مادہ نہیں. تو اسلامی ملک کا پیسہ ان حرام کاموں پہ لگانے کی کس اسلام نے ان کو اجازت دی ہے جو اس وقت ہمارے ملک کے پیسے کو یہود و نصارہ کی تعلیمات میں پانی کی طرح بہا ہے؟ کہ پیسہ آپ لوگوں کا جو قومی خزانے میں مال ہے اس ملک کی رعایت کا ہوتا ہے. وہ اسلامی قوانین کے مطابق, اسلامی تعلیمات کے مطابق, اسلام کی روشنی کے مطابق جو کام ہو, اسلامی ملک کا جو بیت المال ہے صرف وہاں خرچ کیا جا سکتا ہے. نہ یہ کہ شراب پہ بھی وہی, کباب پہ بھی وہی, گانے باجے پہ بھی وہی. ایک ایک پیسے کا ان کو قیامت کے دن حساب دینا. جتنے گل چھڑے اڑا سکتے ہیں
جتنا یہودیوں کو راضی کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن ایک نہ ایک دن مرنا تو بے شک یہ سارا نقصان مین وجہ کون ہے؟ والدین۔ بے شک اگر والدین ہی بچوں کو اسلام کے مطابق تعلیم دیں تو بچے آنے والی نسل حلال و حرام کو پرکھنے والی پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ دیکھو نا، ایک باپ ہے، اسے آپ کو ہی نہیں پتا کہ یہ سود ہے، یہ جوا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اپنی اولاد کو کیا کریں گے؟ کوئی نہیں۔ سوچنے والی بات ہے کہ اس کی بہترین مثال جو والدین خود ٹیلی ویژن، فلمیں، ڈرامے، گانے والے کے دل داتے ہیں، ان کی اولاد بھی وہی کچھ دیکھتی ہے، دیکھتی ہے۔ اور جن کے ہاں یہ نظام ہے نہیں یہ حرام ہے، مجال ہے کہ ان کے گھر میں کبھی ایسا کام چلا۔ سبحان میرے بھائی صرف اپنی نمازیں پڑھ لینا اور گھر والوں کو کھلی چھٹی دے دینا، یہ کون سا اسلام ہے؟ آپ اپنے گھر والوں کے حاکم ہیں، حاکم۔ رسول اللہ نے فرمایا ہر حاکم سے اس کی رعایت کا متعلقہ قیامت کے دن سوال ہوگا۔ غور کرو ہم کیا کر رہے ہیں اور اسلام نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے؟ آج حلال اور حرام کی پہچان ختم ہو گئی، عمل تو دور کی بات ہے، پتہ نہیں ہے لوگوں کو حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اسی لیے تو جملہ بولتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ جو کشف فاؤنڈیشن کر دیتا ہے نا یہ حلال، حالانکہ سود کو حلال کہنے والا خود اسلام سے۔ رسول اللہ کی حدیث سنیں، کشف، عائشہ فاؤنڈیشن یا کوئی عام بندہ جو قرض کچھ اور دے، 10,000 مثلا دے، جب واپسی لے تو 10,000 سے اونچی بولے، 10,000 سے 15 دیا ہے تو جب واپسی لے تو کچھ 20 دیا ہے تو جب واپسی لے تو کچھ، سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہ کوئی بھی دے یہ سود ہے، کوئی عام بندہ کرے، کوئی بینک کرے، حکومت کرے، کسی بھی طرح یہ کام ہو، بھلے کوئی اپنے آپ کو عالم کہنے والا بھی یہ کام کرے تو تب بھی سود ہے، کیونکہ وہ عالم ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے جملہ بولا اپنے آپ کو عالم کہنے والا، جو عالم گناہ گار ہو، اسلام پہ عمل نہ کرے، ہمارے محدثین ائمہ نے لکھا اس کو عالم کہنا ہی گناہ ہوتا ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو اپنے علم کے مطابق رسول اللہ کی شریعت کا پیکر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ عالم کہلوانے کا مستحق ہی نہیں ہے جو رسول اللہ کی شریعت کا عمل نہ کرے۔ اب سنیے، ایسے قرض کا معاملہ، اس قرض کو لینے والے، اس کو دینے والے، لکھنے والے، لکھوانے والے، گواہ بننے والے، گواہ بنانے والے، اس کا ریکارڈ اپنے پاس کسی بھی حیثیت سے، رجسٹر میں، کمپیوٹر میں، کسی بھی حیثیت سے اپنے پاس رکھنے والے، پھر اس رقم کو واپس لے آنے والے، یہ سب کے سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث کے کلمات مقدس سنیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن حنظلہ، جن کو جناب حنظلہ وہ ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کن لوگوں نے غسل دیا؟ فرشتوں نے۔ میں اپنے ایک ناقص علم کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں جناب آدم علیہ السلام کو، آپ کی اولاد کو سکھانے کی بات سے حافظ ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ میں لکھا، آدم علیہ السلام کو غسل دینے کون آئے ہوئے ہیں؟ فرشتے۔ ادھر پھر ہم دیکھتے ہیں جناب سرکار مدینہ کے ایک غلام کو غسل دینے کون آئے ہوئے ہیں؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ صحابی کسی نبی کے برابر ہو گئے، ہرگز نہیں۔ جس کا یہ عقیدہ وہ اسلام سکھا رہے ہیں۔
غیر نبی نبی کے برابر یا نبی سے افضل ہو سکتا نہیں. لیکن یہ سرکار کی نسبت سے شان ہے. سرکار کے غلام کو کون غسل دے رہے ہیں؟ ان کے بیٹے اس حدیث کے راوی ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایک درہم، اگر ہم اپنے، یہ اس زمانے کی بات جب کرنسی میں، پیسوں کی دنیا میں درہم اور دینار چلتے تھے، تو فرمایا ایک درہم. اگر ہم آج کی بات کریں تو 1 روپیہ، کیونکہ مقصود یہاں درہم کی مالیت کو بیان کرنا نہیں، مقصود ہے کہ اتنا کم بھی سود ہو تو تب بھی یہ لعنت ہوتی ہے. فرمایا آج کل جو پیسہ چل رہا، آج کل جو کرنسی چل رہی ہے، فرمایا اے میرے غلاموں، اس کا 1 روپیہ، 1 درہم یأکلہ الرجل، جس کو کھائے کوئی شخص، لیکن وہ ربا کس کھاتے کا؟ جو کھاتا ہے کشف فاؤنڈیشن کا، جو کھاتا ہے عائشہ فاؤنڈیشن کا، سارا سود ہے. جو کھاتا ہے آج کل ہمارے وطن عزیز ملک کے پاکستان کی بینکنگ کا، جس پہ آپ کو اضافی رقم ملتی ہے، ایک اکاؤنٹ چھوڑ کر کرنٹ اکاؤنٹ، اس میں پیسہ بڑھتا، اس کو چھوڑ کر بقایا سب کے سب سودی کرنٹس ہیں، سودی اکاؤنٹس ہیں. آپ غور کریں، آج مسلمان اس بات پہ خوش بیٹھا ہے کہ مجھے کمانے کی حاجت نہیں، کیونکہ میں نے 1 کروڑ روپیہ فلاں بینک میں رکھا ہوا ہے، مجھے ماہانہ اتنے ہزار ملتے ہیں. میرے بھائی تو خوش نہ ہو، اپنے نبی علیہ السلام کا فرمان سن کہ تیرے لیے سیدھا سیدھا جہنم کی طرف راستہ بن رہا ہے. تو جتنا زیادہ کھاتا جائے گا اتنا جہنم کے اندر گہرائی میں گرتا جائے گا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا 1 روپیہ، کتنا؟ 1 روپیہ. وہ یعلم، جس کو پتہ بھی ہو کہ یہ سودی کھاتے کا، یہ کس کا ہے؟ سودی کا. آپ میں سے کتنے بیٹھے ہیں جن کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ بینک جو پرافٹ دیتا ہے، وطن عزیز کے بینک جو پرافٹ دیتے ہیں، یہ سود ہوتا ہے؟ کس کو علم نہیں ہے؟ جان بوجھ کے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کو قبول کرتا ہے وہ شخص جو سود کا معاملہ کرتا ہے. اب سرکار نے فرمایا اشد، فرمایا یہ بڑا گناہ ہے. کیا؟ 1 روپیہ سود کا لین دین، لینا دینا، لکھنا لکھوانا، گواہ بننا بنانا، اس کا ریکارڈ اپنے پاس محفوظ رکھنا، سب برابر کے شریک ہیں. فرمایا اشد، یہ 1 روپیہ کئی گنا زیادہ اور بڑا جرم عظیم ہے. کس گناہ سے؟ من 36، فرمایا 36 مرتبہ زنا کرنے سے. 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 36، 6 کو اور 30 کو، 30 اور 6، فرمایا 36 مرتبہ ایک شخص نے زنا کیا ہو. کس حالت میں؟ اسلام کی حالت میں. مسلم کی بات کی ہے. ایک مسلم 36 مرتبہ زنا کرے، فرمایا اس کو ایک طرف کھڑا کر دو، مفہوم ہے ڈسکس کر رہا ہوں. اور دوسری جانب جو سود کے معاملے کا فقط 1 روپیہ اونچی، مزید اونچی، جو ہمارا موضوع ہے، جو کشف فاؤنڈیشن سے فقط 1 روپے کا قرض لے یا بڑا چودھری بن کے سامنے آئے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو نہیں دیتے تو میں آپ کو دلوا دوں. اور میرے بھائی یہ جو تو اپنی بڑائی سامنے لے کے آ رہا ہے نا کہ تجھے کوئی نہیں جانتا، میں نکلوا دیتا ہوں تجھے بینک سے سود پہ رقم. خدا کا خوف کر میرے بھائی، تو بھی برابر کا شریک ہو جائے. خدا کا خوف کر، اپنی بڑائی نہ دکھا کہ میں نکلوا دیتا ہوں، میں یہ کر لیتا ہوں. تو بھی اس کے اندر برابر کا شریک ہے.
اب غور کرو، فرمایا 36 بار زنا کرنے والا، اگرچہ وہ بھی کیا ہے؟ ظالم ہے۔ یہ حدیث ایسے آتی ہے، یوں سرکار نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، فرمایا مسلمان کا ایمان اس کے دل میں یوں ہوتا ہے، اس کے دل سے یوں پیوست ہوتا ہے۔ پھر سرکار نے ایک ہاتھ کو یوں نکال دیا، میری طرف آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں، فرمایا یہ مسلمان کا ایمان ہے، اس کے دل میں پیوست۔ پھر ہاتھ کو باہر نکال دیا، فرمایا دیکھ رہے ہو جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو سرکار نے وہ ہاتھ کھینچ لیا، فرمایا یوں اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ یہ ایک زنا کی بات ہے، اور ادھر کتنے کا ذکر ہے؟ 36 کا۔ فرمایا ظالم تو یہ بھی ہے لیکن اتنا بڑا نہیں، جتنا بڑا ظالم وہ ہے جو 1 درہم سود کا لین دین کا معاملہ کرتا ہے۔ اب سوچیں وہ میرے مسلمان بھائی، وہ میری مسلم بہنیں، بزرگ، کہ ہم جس قرض کو آج لیتے ہیں اپنی آسانی کے لیے کہ چلو کوئی نہیں، گرمیوں کا موسم ہے، فریج نہیں ہے، کیا ہوا، قرض لے کے کشف کاروں سے فریج لے لیتے ہیں، ان کو ایسا ایسا پیسے دیں گے۔ میں پوچھتا ہوں یہ دنیا کی گرمی زیادہ سخت ہے یا جہنم کی گرمی؟ جہنم کی گرمی۔ ارے دنیا کی گرمی کو مٹانے کی خاطر گھروں سال جہنم میں جانا تو گوارا کر رہا ہے، کیا کہیں ہم تجھے، تو عقل مند ہے؟ کیا کہیں ہم تمہیں، جو بھی سودی معاملہ کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، کہ تم دانشور ہو، تم ادیب ہو، تمہارے اندر کوئی عقل ہے؟ قرآن و حدیث تو ہمیں یہ جملہ بولنے پر روکتی ہے کہ یہ کوئی عقل مند بندے کا کام نہیں ہے کہ یہ دنیا کی گرمی جس کا حل بغیر فریج کے بھی ہو سکتا ہے، پانی ہی ٹھنڈا کرنا ہے نا، کیا برف نہیں ملتی؟ اس کو بھی چھوڑ دیں۔ کیا پاکستان میں ایسے علاقے نہیں ہیں جہاں برف کی سہولت بھی نہیں ہوتی؟ لوگ دھوپ سے ابلا ہوا پانی جو چشموں کی صورت میں، حوضوں کی صورت میں کھڑا ہے، مسلمان ہیں وہ پانی نہیں پیتے، وہ پیتے ہیں۔ یہ آپ کے ملک کی بات کر رہا ہوں، نہ جانے دنیا میں اتنے کیسے علاقے ہوں، کتنے علاقے ہوں ایسے آپ کے وطن عزیز میں، آخر وہ بھی زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کو تو برف کی سہولت بھی ہے، اور اتنا شدید گرم پانی ہمارے علاقے میں ہوتا بھی نہیں ہے جس طرح ان علاقوں کا پانی گرم شدید ہوتا ہے۔ ہمارے جیسا بندہ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ چاہتے ہیں کہ ایسے حالات آ جائیں، لیکن وہ بھی ہیں تو ہمارے مسلمان بھائی جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ میرے بھائی غور کرو، کس گرمی کو مٹانے کے لیے کتنا بڑا ظلم اپنے آپ پہ تم لاگو کروا رہے ہو، سودی معاملہ کر کے۔ سودی معاملہ، کبھی سردیاں ہیں تو گیزر لینے کے لیے سمجھ نہیں آتی۔ اور میرے بھائی تو لے گیزر، فریج لے، تجھے اسلام نہیں روکتا، لیکن اسلام کہتا ہے کم از کم حلال کی کمائی سے لے۔ کس کمائی سے لے؟ اسلام کہتا ہے اگر تجھے اسلام کا اصول ہے یہ، اگر ایک بندے کو اللہ پاک نے دولت سے نوازا ہے تو اس کے اندر جائز سہولیات کا اثر نظر آنا چاہیے۔ سرکار کا حکم ہے، فرمایا کہ کسی کو رب دولت سے نوازے حلال طریقے سے، اس کے پاس دولت ہے اور اس کے اندر اس دولت کا اثر نہ نظر آتا ہو تو اللہ اسے ناراض ہو جاتا ہے۔ مثلا ہے سب کچھ لیکن گھر میں کنجوسی، بخیل ہے، تو سرکار نے نہیں فرمایا ایک بخیل کو کعبے میں مر رہا تھا، رو رہا تھا، پٹ رہا تھا، یا اللہ میرا گناہ معاف کر دے، یا اللہ میرا، سرکار نے بڑی دیر دیکھا اسی طرح رو رہا، فرمایا تیرا جرم کیا ہے؟ سننا، جو آج بچوں پہ، اہل و عیال پہ خرچ کرنے کو اپنے آپ پہ چٹی سمجھتا ہے، ایک تعداد ہے ہمارے یہاں مسلمانوں کی، حالانکہ سرکار نے تو اتنا فرمایا ہے، اہل و عیال تو دور کی بات ہے، فرمایا جو تو حلال کی کمائی سے ایک لقمہ خود کھاتا ہے میرے رب تجھے اس کا بھی صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اہل و عیال
پر، بچوں پر، والدین پر آپ جتنا حلال کی کمائی خرچ کرتے ہو، میرے آقا نے فرمایا اللہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سرکار نے پوچھا تیرا جرم کیا ہے تو جو اتنا مر رہا ہے؟ عرض کرنا سرکار نہ ہی پوچھیں تو بہتر۔ سرکار تو جانتے تھے، جو قیامت تک کے حالات سے واقف کار ہے، سامنے بندہ کھڑا اس کے حالات کا پتہ کوئی نہیں۔ پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ آنے والوں کو بھی سمجھ لگے یوں کریں گے تو یوں ہو۔ یہ ہمارے لیے ایک اسلامی مسئلہ ثابت کرنے کے لیے پوچھا جا رہا ہے۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مال بڑھا دیا اللہ نے، لیکن مجھے بخل کا مرض لگ گیا، میں بخیل ہوں، میں مال کو اسلامی احکامات کے مطابق خرچ کر سکتا، حالانکہ اللہ نے بڑھا دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا بخیل مجھ سے دور ہو جا، کہیں تیری بخل کی آگ مجھے نہ جلا کے رکھ۔ آج بیوی بچوں پہ خرچ کرنا کو چٹی سمجھا جاتا ہے، رسول اللہ کا یہ فرمان پھر ذہن میں رکھا جاتا ہے، لیکن ہو کیسے؟ حلال کمائی کیسی ہو؟ صدقے کا ثواب تب ملے گا، صدقے کا ثواب تب ملے گا۔ ایک بندے نے 50 روپے ایک جگہ خرچ کیے، دوسرے نے دوسری جگہ، تیسرے نے تیسری جگہ، چوتھے نے چوتھی جگہ، پانچویں نے گھر والوں پہ، پانچویں نے سرکار نے صحابہ سے پوچھا یہ مثال دے کے تمہارے نزدیک ان سب میں سے سب سے زیادہ ثواب کس کو ملا ہوگا؟ وہ بھی تو عاشق ہی تھے۔ انہوں نے عرض کی اللہ و رسول عالم بالثواب، اللہ اور اس کا رسول ہی اس کا جواب بہتر جانتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا چلو سنو، جس نے 50 اپنے گھر والوں پہ خرچ کیے نا، ان سب سے زیادہ ثواب میرے رب نے اسی کو عطا فرما دیا۔ لیکن کمائی کیسی ہو؟ حلال کی۔ اب ادھر دیکھیں، 1 روپے کی بات کی اس زمانے کے اعتبار سے، فرمایا ایک درہم کا سودی معاملہ کرنے والا اور دوسری جانب دوسرا مسلمان 36 مرتبہ زنا کرنے والا، فرمایا ظالم وہ بھی ہے لیکن جس نے 36 بار زنا کیا ہے اس سے بھی بڑا ظالم وہ ہے جس نے سود کے 1 روپے کا لین دین کیا ہے۔ اور یہ جو کشف فاؤنڈیشن کا قرض ہے، میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ کوئی کسی وقت آ رہا ہے، کوئی بھائی کسی، تاکہ سب تک پیغام پہنچے۔ یہ خالص کیا ہے؟ اونچی بولیں، کشف اور عائشہ فاؤنڈیشن جو قرض دیتے ہیں یہ خالص۔ سرکار کا اگلا فرمان سنیں، اس حدیث کے راوی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا پہلی بات، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تشتر الثمرہ حتی تطعم۔ یہ بھی بڑی آج کل وبا پھیل گئی ہے جس چیز سے یہاں منع کیا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ جو پھل نہیں ہوتے، پھل، فروٹ، آم ہے، کیلا ہے، اور جناب مالٹا ہے، سیب ہے، انگور ہے، امرود ہے، انار ہے، یہ سب اسی طرح گندم ہے، کپاس ہے، جتنی بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، فرمایا ان کے اندر جب پکنے کے قریب کی صلاحیت نہ پیدا ہو جائے اس سے پہلے ان کی خرید و فروخت اسلام نے منع کر دی ہے۔ اور ہمارے ہاں کھجوروں کے باغ، آموں کے باغ کئی سال ایڈوانس فروخت ہو جاتے ہیں، ابھی بور نہیں آیا، ابھی اس پھل کی چھوٹی سی شکل نہیں بنی، جبکہ سرکار نے کیا فرمایا، جب تک وہ کھانے کے قابل نہ ہو جائے، پکنے کے قریب نہ ہو جائے، فرمایا اس کی خرید و فروخت میں نے حرام کر دی ہے۔ میں نے کیا کر دی ہے؟ حرام کر دی ہے۔ پھر فرمایا وقال اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد احلوا بانفسهم عذاب الله تعالى او كما قال علیہ السلام۔ فرمایا جب کسی امت میں دو امراض جنم لے لیں،
تو اس کے نتیجے میں ایک کام اللہ کی طرف سے ان پہ لاگو ہو جاتا ہے. وہ مرض کون سے ہیں؟ اذا ظہر الزنا، فرمایا جب کسی قوم میں، کسی علاقے میں، کسی امت میں جب زنا کو عروج دیا جا رہا ہو، جب زنا پھیل رہا ہو، زنا کے لیے باقاعدہ طور پر سہولیات میسر کی جا رہی ہوں، جیسا کہ آپ کے ملک میں ہو رہا ہے. کسی سے کوئی چھپی ہوئی بات ہے کہ ہم اب اس کو کھول کے بیان کریں گے. کتنے ایسے ہوٹل ہیں بڑے شہروں میں خصوصاً جن میں یہ سارا کام باقاعدہ پلاننگ سے تیار کیا جا رہا ہے. زنا کے لیے نوجوانوں کو مواقع کیا کیے جاتے ہیں؟ میسر کیے جاتے ہیں، فراہم کیے جاتے ہیں. سرکار نے فرمایا جب کسی قوم میں یہ وبا آ جائے. نمبر 2 والربا، اور سودی معاملہ جب کسی قوم میں آ جائے، ایک زنا اور دوسرا تو فرمایا اب ہوگا کیا؟ فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ. تو گویا انہوں نے کہہ دیا ہے اے اللہ آنے دے جڑا عذاب، جو عذاب تیرا ہم پہ آتا ہے آنے. اب یہ جو ہمارے وطن عزیز میں لوگوں کی حالات ہیں، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. یہ بھی اللہ کا کیا ہے؟ اس کی وضاحت اگلی حدیث میں آ رہی ہے. ہر بندہ تنگ ہے. آپ مین روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، 1000 بندے کو روکے، ان میں سے آپ کو اکثریت وہ ملے گی جو اپنی زندگی سے تنگ ہے، جن کو کوئی سکون نہیں، کوئی چین نہیں، کوئی عبادت میں لذت و سرور نہیں. مسلمان کی زندگی تو یہ ہے نا کہ اس کو اللہ کی یاد سے سکون ملتا ہو، اللہ کی بارگاہ میں جھکے تو اس کو دنیا کے سب غم بھول جائیں. لیکن یہاں نظام الٹا ہے. یہ کہتے ہیں کبھی آ بھی جائے تو ہمارا دل نہیں لگتا نماز میں. بھائی وہ استعداد ہی ختم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے سکون ملنا تھا. وہ بندے کے اندر جو طاقت تھی، جو پاور تھی، وہ ایسے ایسے جرم کر کے کہ اس پاور کو ختم کر دیا گیا. تو جب موٹر سائیکل میں پیٹرول ہی نہ ہو، جو موٹر سائیکل پیٹرول پہ چلتا ہو اس کی بات کی وہ چلے گا. بندہ کہ یار ہے تو نئی گاڑی، پتہ نہیں کیا ہوگا. او بھائی اس کے اندر پیٹرول ڈال. اسی طرح مسلم کے اندر ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے. جب یہ ایمان کی روشنی شمع، جب یہ جرم کر کر کے اس ساری کو بجھا ڈالتا ہے، پھر یہ نوبت آتی ہے نماز پڑھتا ہوں لیکن سکون نہیں، قرآن پڑھتا ہوں لیکن سکون نہیں. حالانکہ مسلم، بلکہ میں یوں کہوں المسلم تاکہ جملہ خاص ہو جائے، جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. قرآن کی تو وہ کیفیات ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. وجہ وہی ہے کہ وہ پاور، وہ طاقت گناہ کر کر کے کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب ایسا معاملہ ہو جائے گا تو پھر اس قوم نے گویا اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر کیا کروا دیا ہے. یہ وجہ ہے کہ آج سکون نہیں، کیونکہ یہ دونوں مرضیں ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی، زنا فحاشی بھی اور سود. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اگلی حدیث حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم یظہر فیہم الربا. فرمایا کوئی ایسی قوم نہیں، یا میں سادہ لفظوں میں بتا دوں، جس قوم میں، جن لوگوں میں سود کا مرض آ جائے، سود کا اس سے اور سود کتنا عروج پائے گا. پہلے لوگوں کو بینک جانا پڑتا تھا سود کے لیے، اب سود دینے والے لوگوں کو گھر تک آ پہنچے. اس سے اور کیا اس کی تشہیر ہوگی؟ پہلے بینک جانا پڑتا تھا، کئی شرائط کے بعد، کئی سفارشوں کے بعد، اور اب اس لعنت کو اتنا عروج دیا گیا کہ وہ سود دینے والے بندے کے گھر آ گئے، دستک دے رہے ہیں، پیسے درکار ہیں لے لو.
سرکار نے فرمایا جب کسی قوم میں، جب لوگوں میں سود آ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ان کی معیشت کو، اور نیچے علامہ نے محدث نے کلام کیا سواء نازل فیہ غیث او لم ینزل، فرمایا عام ہے کہ ظاہری طور پر قحط سالی ہو یا نہ ہو، یہاں تو مطلب ہے بارش ہو یا نہ ہو۔ اس زمانے کی بات ہے جب بارش کی وجہ سے کھیتیاں پیدا ہوتی تھی تو ہم کہیں گے ہاں کل تنگی ہو معیشت میں ظاہری یا نہ ہو، لیکن جس قوم میں سود کا نظام آ جائے اللہ اس قوم کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، ہر بندہ تنگ ہوتا ہے۔ آج جو 5,000 کما رہا ہے وہ بھی تنگ ہے، اور جس کی مہینے کی 50,000 آتی ہے وہ اس سے زیادہ تنگ ہے۔ حقیقت ہے کہ یہ اس حدیث کے مصداق ہیں لوگ۔ فرمایا جب سود عام ہو جائے تو رب وہاں رہنے والوں کی معیشت کو کیا کر دیتا ہے؟ تنگ کر دیتا ہے۔ پھر ہوتا سب کچھ ہے اس کے آنکھوں تک، اس کے باوجود لوگ تنگ ہوتے ہیں، اس کے باوجود لوگ کیا ہوتے ہیں؟ تنگ ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جب کسی قوم میں رشوت عام ہو جائے اللہ اس قوم کا روب ختم کر دیتا ہے۔ آج وہی نظام ہے، مسلمانوں کا کافروں پہ روب کیوں نہیں؟ ایک وہ زمانہ تھا مسلمانوں کا نام آ جانے سے کافر ہل جایا کرتے تھے کہ آج اس طرح مسلمانوں کی فوج آئی، وہ ہل جاتے تھے۔ آج وہ دور ہے جو مرضی کر لیں، کافروں کے کوئی روب مسلمانوں کا چڑھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ سرکار نے جو فرما دیا جس قوم میں رشوت کا معاملہ ہو اللہ ان کے روب اور دبدبے کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ان کے روب اور دبدبے کو، اسی سے متعلقہ یہ تو ہے نا کشف اور عائشہ فاؤنڈیشن والوں کا قرض سود ہے، حرام ہے۔ اب اسی سے متعلقہ ایک تو مسئلہ سن لیں۔ ایک بندے نے دکان بنائی ہے کسی بھی چیز کی، دوسرا اس کا دوست آ گیا بھائی یہ لو میری طرف سے 5 لاکھ روپے، میری طرف سے یہ اسی طرح پڑے رہیں گے، آپ کاروبار میں لگا لیکن پڑے اسی طرح رہیں گے، ہر مہینے آپ مجھے کتنے دیں گے؟ فرض کیا 5,000 10,000 15,000۔ میرے بھائی یہ خالص سود ہے، اور یہ وہ وبا ہے۔ میں نے کئی آئمہ مساجد کو دیکھا ہے جو اس وبا میں گرفتار ہے اور کہتے ہیں یہ کون سا سود ہے، علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی سود تب نہیں بنے گا جس کو تو نے 5 دیا نا، 30 لاکھ کا اس کا اپنا کاروبار ہے، اس کو کہے میری بھی اس میں شراکت کر لے، میری بھی کیا کر لے؟ اب 35 لاکھ سے کاروبار ہو رہا ہے، مہینے کے بعد سارے خرچے نکال کے بچہ ہے 70,000، تو پر لاکھ کتنے آئے؟ جس کا 30 لاکھ ہے وہ 60,000 لے لے، جس کا 5 لاکھ ہے وہ یہ خالص حلال ہے۔ تو آپ نے تو یوں کہا تھا یہ 5 اسی طرح رہے، ہر مہینے مجھے اتنے، اور جب تو شراکت میں آئے آج 70 بچہ ہے، اگلے مہینے جا کے 70 نقصان ہو گیا ہے، تو جہاں 30 لاکھ والا 60,000 دے گا وہی 5 والا 10,000 نقصان کا بھی دے گا۔ آج سمجھ آئی؟ خدا را میرے بھائیوں حلال حرام کو سیکھو، اللہ کی بارگاہ میں جھکو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی وقت بھی یہ چلتی ہوئی جو سانس ہے یہ ٹوٹ جائے گی۔ کتنے ہمارے بہن بھائی ہمارے سامنے چلتے پھرتے قبروں کی طرف چلے گئے، ایسا ہوا کہ نہیں؟ کسی دن سن بیٹھے گے آپ بھی وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا، کیونکہ موت کا وقت کیا ہے۔ تو ان 2 قسطوں میں کیا سمجھے آپ؟ کشف اور عائشہ فاؤنڈیشن سے قرض لینا سود ہے، اونچی بولے ان سے قرض لینا سود ہے۔ یا ہر وہ شخص جو جتنے پیسے دے رہا ہے اس سے زیادہ واپسی لے گا، یہ خالص کیا ہے؟ سود ہے۔ سود کی مذمت آپ کو بتائیے،
ہاں کشف والے سنیں، اگر کوئی بیٹھا ہو یا نیٹ کے ذریعے آواز پہنچے، آپ جس کو فریج کا ذہن دے رہے ہیں اس کی حلال اور جائز صورت بتا رہا ہوں، آپ ان کو کہیں آپ کو گھر کے لیے کیا چیز ضرورت ہے، کپڑے، کریانہ، جنرل اسٹور، کلاس ہاؤس، جس کے متعلقہ سامان ضرورت ہے، تم بازار سے فریج خریدو، کشف والوں کو کہہ رہا ہوں یا جو بھی سودی کاروبار کرتا ہے وہاں سے 40,000 کی خریدو فریج، آگے ادھار پہ 50,000 کی بیچ ڈالو، اسلام میں یہ حلال ہے۔ جب پیسے دے کر زیادتی کرو گے تو سود ہو جائے گا، جب جنس اور دو گے لوگے کچھ پھر سود نہیں ہوگا، پھر سود نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ سب کو ہماری آواز بادل انٹرنیٹ جہاں تک پہنچے تمام مسلمانوں کو اسلامی احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم علیہ السلام۔